جب میں نے استغفار کرنا شروع کیا تو میرے ساتھ کیا ہوا، زندگی میں اچانک بدلاؤ کیسے آنے لگا۔ میں استغفار کر تو رہی تھی لیکن پھر میں نے اسے وظیفے کے طور پر شروع کر دیا اور پھر زندگی میں سب کچھ بدلنے لگ گیا۔ اب سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے دماغ میں کہ کیا استغفار سے زندگی بدل سکتی ہے؟ تو جواب ہے ہاں، بالکل بدل سکتی ہے۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ میرے ساتھ استغفار کے کیا معجزات ہوئے اور استغفار کے کچھ ایسے بینیفٹس جو آپ کو شاید پتہ نہیں، اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے زیبا اعجاز۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے استغفار سے پہلے میری کچھ حالت اور اس کے بعد کی حالت، اور بہت ساری ایسے چیزیں جو میں بتاؤں گی اس ویڈیو میں۔ شاید یہ ویڈیو لمبی ہو جائے تو معذرت پہلے سے ہی، بٹ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیا تو یقین مانیے بہت ہی آپ کو ایسی چیزیں سمجھ آئیں گی جو شاید ہی آپ کو پہلے نہیں پتہ تھیں، یا آپ شاید آپ کو پتہ ہو لیکن وہ آپ کا پھر سے وہ نالج تازی ہو جائے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو شیئر بھی کر دیجئے گا، سو دیٹ صدقہ جاریہ آپ بنیں گے۔ کیونکہ دیکھو، شیئر اور لائک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب کے الگوریدم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ویڈیو ویلیوبل ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو پلیز اس ویڈیو کو ویلیوبل بنانے کا آپ بھی حقدار ہیں، تو اس کو لائک شیئر ضرور کیا کریں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سچ کہوں تو استغفار کرنے سے پہلے میری زندگی بہت مختلف تھی، اور آپ سب جانتے بھی ہیں کہ میں آلریڈی بزنس کرتی ہوں، ابھی بھی کر رہی ہوں۔ تو جب آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کی لائف بہت بزی رہتی ہے اوبویسلی۔ تو میرا بزنس اچھا الحمدللہ بہت سالوں سے میں کر رہی تھی اور اچھا جا بھی رہا تھا، لیکن پھر کچھ چیزیں ایسی ہو گئی کہ وہ گروتھ اسٹیگننٹ ہو گئی، اسٹک ہو گئی، اور میں چاہ رہی تھی، جیسا میں چاہ رہی تھی اس حساب سے میری لائف کو، جو میرے گولز ڈریمز تھے وہ نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو اس دوران جیسے دھیرے دھیرے میرا رجحان استغفر اللہ کی طرف ہوا، لیکن میں تب تک ریگولر نہیں تھی۔ ریگولر کب ہوئی میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ میں کبھی کبھی پڑھ لیتی تھی نماز کے بعد ایک تسبیح، ایک 100 دانے کی تسبیح آتی وہ میں پڑھ لیتی تھی۔ پھر ایک بار میں نے 1000 کی تسبیح بھی منگوائی۔ مطلب مجھے شوق تھا کہ ہاں مطلب مجھے پڑھنے کا، ذکر کرنے کا بہت شوق ہے۔ تو میں نے اس وے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ کبھی پڑھا اور باقاعدگی کے ساتھ نہیں، ریگولیرٹی تو بالکل نہیں تھی، کبھی پڑھا چھوٹ گئی، کبھی نہیں، ایسا۔ اس دوران ہی مجھے اللہ نے دماغ میں ڈالا کہ نہیں، ناؤ دس از دا ٹائم کہ تمہیں اپنا بزنس شفٹ کرنا ہے، دوسرا کچھ کرو، اس سے بڑھ کر کچھ کرو، کچھ بڑا کرو، کچھ نیا کرو۔ اینڈ دین پھر میں نے بہت سوچا، کیونکہ وہ سالوں سال سے میں بزنس کرتی آ رہی تھی، لیکن ایک ٹف سچویشن دیکھو لائف میں لینا ہی پڑتا ہے جب آپ کو کچھ بڑا کرنا ہے، کچھ نیا کرنا ہے، کچھ الگ کرنا ہے، تو ڈیسیجن آپ کو لینا پڑتا ہے، لیکن وہ آئیڈیا یا دماغ میں وہ ڈیسیجن اللہ ڈالتا ہے۔ پھر میں نے اس کے بارے میں سوچا اور پھر میں نے بہت بڑا ڈیسیجن لیا، اینڈ آئی شفٹیڈ مائی بزنس۔ خیر، یہ میرا ایک پروفیشنل میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، پھر اچانک ایک دن نا میں یوٹیوب اسکرول کر رہی تھی، ہم سب اسکرول کرتے اوبویسلی، تو ایک ویڈیو آئی ذکر استغفر اللہ کی۔ تو اس میں لکھا تھا میراکلز آف ذکر استغفر اللہ۔ میں نے وہ ویڈیو اوپن کی اور میراکل سٹوریز جو لوگ نے اپنی شیئر کی تھی استغفر اللہ پڑھتے ہوئے، تو حیرت انگیز میراکلز تھے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ استغفار تو میں کرتی ہی ہوں، کیوں نہ اب اس کو انٹینشنلی فوکس کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ میں پڑھوں روزانہ۔ تو میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ، اور پھر میں نے بہت سارے ویڈیوز ایسے دیکھی
ایک چینل نہیں بہت سارے یوٹیوب چینلز میں نے دیکھا، اور اس میں کہا تھا کہ تعداد 7000، تو کچھ کچھ کہتے ہیں 1200، کچھ 7000، تو میں نے 7000 کو چوز کیا۔ تو اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے خطا کار ہیں، انسان گناہ کا پتلا ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے روز کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ تو 1200 تو پھر مجھے بہت کم لگے، میں کہ نہیں مجھے زیادہ کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر میری استغفر اللہ کی جرنی سٹارٹ ہوتی ہے، اور میں آلریڈی کافی ٹائم سے کر رہی ہوں، تو 1 ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اب میرا یہاں سے اب غور سے سننا، میں نے استغفار کا میں نے شروع کر لیا، اور میں نے ڈائری میں بھی لکھ لیا کہ میں نے استغفار پڑھنا ہے، اور مجھے یہ چاہیے استغفار سے، کیونکہ دیکھو دس از واٹ وی وانٹ، ہم دنیا میں ہیں تو ہمیں دنیا کی چیزیں چاہیے، دین بھی چاہیے، دنیا بھی چاہیے، اور دین میں ہی دنیا ہے، رائٹ؟ تو میں نے پورا لکھا کہ میں نے استغفار پڑھنے سے مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں کہ کبھی بھی اپنا میریکل سٹوری یا اپنے کسی اور کی میریکل سٹوری سے کمپیئر نہیں کرنا ہے، اپنا لائف کو کسی اور سے کمپیئر نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں کرنی ہے۔ شاید کسی کو ریزلٹس میریکل جلدی دکھ جائیں، شاید کسی کو ٹائم لگے، کسی کو 1 سال لگ جاتا ہے، کسی کو 6 مہینے لگ جاتا ہے، کسی کو دن لگ جاتے ہیں، بٹ آپ نے اپنی کنسسٹنسی برقرار رکھنی ہے۔ کسی کے میریکل یا کسی کی لائف کو کمپیئر کر کے اپنا نہیں کمپیئر کرنا، اور اپنا یقین ڈاماڈول نہیں کرنا ہے، یہ میری ایک ایڈوائس ہے۔ اچھا، بیک ٹو دا اسٹوری۔ ایسا ہوا کہ میں نے لکھا ایوری تھنگ، مجھے کیا کیا اور استغفار سے چاہیے اینڈ ایوری تھنگ۔ سو ڈے 1 ہوا، الحمدللہ ویری اسموتھ، 7000 سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا ڈے 1، اور میں چلتے پھرتے بھی پڑھ رہی تھی، اور میں نماز میں بھی پڑھتی تھی، تہجد سے لے کے فجر تک میں پڑھتی تھی، اور تبھی میرے 2500-3000 ہو ہی جاتے تھے، اور پھر باقی میں کمپلیٹ کرتی تھی۔ 4000 تک میں پڑھتی تھی ظہر میں، اور پھر 4 سے 7000 عصر اور مغرب کے بیچ میں، عصر سے لے کے مغرب تک آرام سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میرا پورا 7000 کا ڈسٹریبیوشن مکمل ہو جاتا تھا، اور ڈے 1 ہو گیا الحمدللہ اسموتھلی، ڈے 2 ہو گیا، ڈے 3 ہوا، اور ڈے 4 تھا میرا، اینڈ میں کھانا کھا رہی تھی، ہم لوگ لنچ کر رہے تھے، اور ایک نوٹیفیکیشن آیا بینک کریڈٹ کا، 1 لاکھ کریڈیٹڈ، 1 لاکھ روپیز کریڈیٹڈ ان یور بینک اکاؤنٹ۔ لائک میں کھاتے کھاتے میں نے کہا یہ کس نے بھیجا ہے، لائک ہاؤ، میرے تو ابھی کہیں سے پیسے آنے بھی نہیں تھے، اور ہاؤ، لائک کیسے؟ اچھا، یہاں یہ چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے، اس سے کچھ دن پہلے میں نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ اس سال کی زکوٰۃ تو میری اس سال کی اتنی نکلے گی، تو مجھے زکوٰۃ کے لیے پیسے تھوڑے میں نے جہاں انویسٹ کیے تھے مجھے وہاں سے نکال کے رکھنی پڑے گی، کیونکہ میرے بینک میں اتنے اماؤنٹ نہیں تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں نے جہاں انویسٹ کیا ہوا ہے تو مجھے وہاں سے فنڈز نکالنے پڑیں گے، تو میں زکوٰۃ اچھے سے آرام سے اسموتھلی پے کروں گی۔ اچھا، یہ تھوڑا خیال آیا ہی تھا دماغ میں، یہ کب آیا؟ 3 سے 4 دن پہلے کا خیال ہے، ٹھیک ہے۔ بیک ٹو دا اسٹوری۔ اب ہم کھانا کھا رہے ہیں، یہ نوٹیفیکیشن آیا، میں نے ہسبینڈ کو نہیں بتایا، لائک آئی ڈونٹ ضروری نہیں سب چیز ایک دم اگل دینا، دس از واٹ آئی فیل۔ تو میں نے کھانا کمپلیٹ کیا، لیکن دماغ میں یہی ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوا، مطلب کس نے بھیجا، ابھی میں ڈیٹیل نہیں دیکھ رہی، مطلب 1 لاکھ کریڈیٹڈ، اور میں نے کھانا آرام سے ختم کیا، بیٹھی، دیکھا میں نے کہ کہاں سے آئے ہیں پیسے، تو پتہ چلا کہ میرے بھائی نے کریڈٹ کیے ہیں۔ میری فیملی دبئی میں رہتی ہے، میرا مائکہ دبئی میں ہے، ان کیس اگر آپ کو نہیں پتہ ہے، تو میرے بھائی نے کریڈٹ کیے ہیں، اور مجھے لگا شاید اس کو یہاں سے کچھ چیزیں منگوانی ہوں گی تو بھیجے ہیں اس نے، اور وہ یوزلی ایسے کبھی کبھی سینڈ کر دیں کہ مجھے یہ دوائی چاہیے یا یہ فلانی چیزیں چاہیے تو تم یہ سینڈ کر دینا، ایسا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو میسج کیا کہ ہاں مجھے پیسے ریسیو ہوئے ہیں، تمہیں کیا چاہیے مجھے بتا دینا، لسٹ بھیج دو۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا میں حیرت میں ہوں،
میں کہا کیوں؟ پھر تم نے بھیجے کیوں پیسے؟ تو بولے نہیں ایسے ہی بھیجے. میں نے کہا ایسے کیسے میں لے لوں؟ تم نے کیوں بھیجے ہیں پیسے؟ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا. تو بھائی نے کہا نہیں، ٹیک اٹ ایز اے گفٹ. میں حیران ہوں کہ 4 دن میں میرا میراکل. اور نوٹ کریں یہاں پہ کہ میں نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے. میں کبھی میری عادت ہے نہ میں ہسبینڈ کو، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، نہ ماں کو مجھے پیسے مانگنا سخت نفرت ہے. میں خود سے کچھ بھی محنت کر لوں گی، خود سے ہی کماؤں گی، لیکن میں پیسے نہیں مانگوں گی. مجھے پسند ہی نہیں ہے پیسے مانگنا. میں اللہ سے مانگوں گی، انسانوں سے اللہ کبھی نہ منگوائے. تو یہ حیرت کی انتہا نہ رہی. اور پھر میرے دماغ میں آیا کہ او مائی گاڈ، میں استغفر اللہ پڑھ رہی ہوں اور اللہ نے پہلا معجزہ میرا لائف میں 4th ڈے میں ہی دے دیا. اینڈ یہ میراکل از میرے لیے بہت بڑا میراکل ہے کہ اچانک اس طریقے سے پیسے کریڈٹ ہونا، اور بھائی نے ایسے ہی بھیج دیا ایز اے گفٹ. اور وہ کبھی ایسا ہوتا نہیں. تو لائک میں شاکڈ. میرے لیے تو بہت شاکنگ تھا. ود ان 4 days اللہ نے یہ معجزہ دکھایا کہ دیکھو تم پڑھ رہی ہو، تم نے مجھ پر توکل کیا ہے، تم نے مجھ سے مانگا ہے، تم مجھ سے میرے پاس آئی ہو، تو میری طرف سے ہی دیکھو میراکل. اینڈ یہ تو میرا نیا تھا نا، 4 دن ہی ہوئے تھے. میرا یقین، آپ سوچیں میرا کانفیڈنس، میرا پیار اللہ کے لیے، میرا کنیکشن، آپ سوچیں میرا کتنا اللہ کی طرف بڑھ گیا ہوگا. پہلے سے ہی تھا لیکن وہ اور قرب حاصل ہو گیا. میرا اور کانفیڈنس بڑھ گیا کہ نہیں، اب تو جو بھی ہوگا میں کر کے ہی رہوں گی. مجھے جو لائف میں چاہیے، میرے جو ڈریمز ہیں، میرے جو گولز ہیں، مجھے استغفر اللہ سے ہی چاہیے. اور میرے جو بھی راستے کھلیں گے وہ اسی سے ہی کھلیں گے. پھر یہی میرا ایک معجزہ، پہلا معجزہ. اور 2-3 اور چیزیں ہوئیں جو میں آپ کو آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گی. جب کمپلیٹ میرے چیزیں، جب صحیح وقت آتا ہے تب چیزیں بتانی ضروری ہوتی ہیں. تو یہ میرا ایک پہلا معجزہ تھا 4 دن. اب پہلا معجزہ تو یہ پیسے کے طور پہ تھا، لیکن اس سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ میری اس سے پہلے کیسے کیفیت تھی، جو حالت تھی میری استغفر اللہ کے پہلے، انزائٹی کی میں شکار تھی. میں قریب انزائٹی، اوور تھنکنگ، ہائپر ٹینشن، اینشیس. اور قریب آپ سوچو نا ڈپریشن کا فرسٹ فیز ہی سمجھو آپ، کہ مجھے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، کنفیوژن ہے. اور جیسے ہی، اور بے سکونی، ذہن، دماغ تو اتنا بے سکون کہ کوئی انتہا نہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بس بے سکونی ہے. اور جیسے ہی میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کرا ہے، تو آپ یقین کریں سب سے پہلے جو آپ کو کیفیت دکھتی ہے، یہ شاید ہی کوئی بتاتا ہے اپنے استغفر اللہ چیلنج میں. آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں بتاتے، لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ یہ دوسرے بھی ریلیٹ کر پائیں اس سے. کہ سب سے پہلے جو آپ کو چینجز دکھتے ہیں نا، میراکلز تو آئیں گے ہی آئیں گے، معجزات تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جو چینجز آپ کے اندر دکھیں گے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے آپ کی ذہنی کیفیت. آپ کے ذہن میں، آپ کے دل دماغ میں آپ کو پیس شروع ہو جائے گا. مطلب آپ سکون کی کیفیت میں آ جاؤ گے. اتنا سکون آپ کو ملنے لگے گا. آپ کے لائف ویسے ہی ہے جیسے کہ پرابلمس ہوں گی لائف میں کتنی بھی ہو، لیکن آپ سکون میں ہیں. آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، جو بھی ہو رہا ہے اچھا ہوگا، میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا. آپ سکون کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ناؤ یو آر پروٹیکٹیڈ، ناؤ یو آر ان اللہز ریڈیس، اللہ کے نور کے ریڈیس میں ہے. مطلب ایسا میرے ساتھ مجھے فیل ہو رہا تھا. اور ابھی بھی. اور یقین کریں کہ کچھ دن کے بعد تو ایسی لت لگ گئی تھی کہ نہیں، استغفر اللہ جب تک نہیں پڑھا، جب تک پڑھنے نہیں بیٹھے تو ایسا لگتا کہ نہیں، کچھ ادھورا ادھورا ہے. اٹس لائک استغفر اللہ از ڈرائنگ، مطلب آپ کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف کہ نہیں، پڑھو پڑھو. اور یہ ایک ایڈکشن بن جاتی ہے، سچ میں لت لگ جاتی ہے. یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کی طرف کیا ہے، بٹ میرے ساتھ جو کیفیت ہو رہی ہے میں نے آپ کو بتایا. سب سے پہلے جو آپ کو چینج میں نے آپ کو بتایا کہ پیس آف مائنڈ، یہ بہت ضروری ہے.
لوگوں لگتا ہے کہ ارے پیسہ آ گیا تو پیس آف مائنڈ نہیں، پیسے آنے کے بعد میں نے لوگوں کو بے سکونی حالت میں دیکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو سکون آنا بہت ضروری ہے۔ جیسے جیسے آپ کا سکون آئے گا، آپ کا فوکس، آپ کا کنسسٹنسی، آپ کو لائف کو ہینڈل کرنے کا نظریہ بدلنے لگے گا، آپ کا توکل اسٹرانگ ہو جائے گا۔ تو آپ کا سکون آنا بہت ضروری ہے۔ یہ میرے ساتھ تھا، آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیفیت ہو رہی ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کمنٹس میں آپ ضرور اپنے اپنے رائے شیئر کریں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے یا میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے سب سے پہلے جو چینجز دکھیں وہ مجھے سکون، اور چلتے پھرتے پھر آپ کی زبان اس میں ہی بزی ہوتی ہے۔ دیکھو ایک تو آپ گناہ سے بچ رہے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ، آپ کا فالتو کا انسٹاگرام اسکرولنگ بند ہو جاتا ہے، آپ کا فالتو کا ادھر ادھر تیری میری اس کی گوسپنگ بچنگ اور بیک بائٹنگ، یہ سارا بند ہو جاتا ہے۔ آپ جب آپ خالی ٹائم ہو رہے ہو تو آپ کی زبان چلتی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ برتن، میرا تو یہی ہو رہا ہے کہ میں برتن دھو رہی ہوں استغفار پڑھ رہی ہوں، پکا رہی ہوں استغفار پڑھ رہی ہوں، پوچھا لگا رہی ہوں استغفار پڑھ رہی ہوں، جھاڑو مار رہی ہوں استغفار پڑھ رہی ہوں۔ انفیکٹ ہم لوگ کہیں ویکینڈ میں باہر بھی جا رہے ہیں، بس میں ہیں، رکشا میں ہیں، گاڑی میں ہیں، استغفار پڑھ رہی ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کی لائف کتنی سدھر رہی ہے۔ جو لائف پہلے آپ نے کچھ نہیں، آپ لائف ویسی تھی، سب کچھ کر رہے تھے نارمل روٹین ویسے ہی، لیکن اب وہ روٹین میں آپ استغفار لا رہے ہو تو آپ کا پیس آف مائنڈ نیکسٹ لیول چلا جاتا ہے۔ تو یہ چینجز آئی تھی، جو پہلے میں نے آپ کو کہا کہ جو پہلے کی میری حالت اور اب کی حالت میں بہت فرق ہے۔ پیس آف مائنڈ آ جاتا ہے، اینڈ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس میں پڑھتی رہوں، اور آپ نے اب میں آپ کو یہ چیز بتا رہی ہوں، آپ نے اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ ایسا پڑھیں، آپ نے پڑھنا ہے کہ نہیں میرے راستے کھول رہا ہے اللہ، اٹس ہیپننگ۔ ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی، وہ بندہ بتا رہا تھا کہ ہم امیزون، فلپکارٹ، اسنیپ ڈیل، میشو، جو بھی ہے، ہم آن لائن جب آرڈر کرتے ہیں تو کتنا یقین ہوتا ہے ہمارے دماغ میں کہ بھئی وہ پارسل آئے گا، 4 دن میں آئے گا، 7 ڈیز میں آئے گا، ڈیلیوری آئے گی ہی، ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جب ہم رب سے مانگتے ہیں، جب ہم استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ استغفر اللہ سے میرے معجزات ہوں گے، میری لائف آسان ہوگی، جو مجھے چاہیے استغفر اللہ سے ہی ہوگا؟ ہم کیوں نہیں یہ یقین رکھتے ہیں؟ ہمارا یقین جب ڈاواڈول ہوتا ہے نا، تب کچھ نہیں ہوگا۔ آپ یہ سوچیں گے کہ اچھا میں کر کے دیکھتی ہوں کیسا ہوتا ہے، نہیں تو مطلب آپ کا ڈاؤٹ ہے، وہاں پہ آپ کنفیوزڈ ہے۔ اللہ پر ڈاؤٹ، استغفر اللہ، مطلب معاذ اللہ، اللہ پہ ہم کیوں شک کر رہے ہیں کہ ارے میں کر کے دیکھتی ہوں؟ مطلب آپ ٹیسٹ کر رہے ہو، اللہ کو ٹرائل میں ڈال رہے ہو، مطلب وائے؟ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو دل بنایا ہے، وہ دل کا حال وہی جانتا ہے۔ ہم اس پہ ڈاؤٹ کریں گے، ارے یار پتہ نہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ہم امیزون پہ 110% بھروسہ کرتے ہیں کہ بھائی پیمنٹ کر دی، آئے گا ہی آئے گا، چاہے پیمنٹ نہیں COD بھی ہوگا تو آئے گا ہی آئے گا پارسل، ہے نا؟ کتنا ٹرسٹ ہے ہمیں۔ اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہمیں، مطلب کہ آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کرنا ہے۔ میں پڑھ رہی ہوں، میں استغفار کر رہی ہوں، میرے راستے کھل رہے ہیں، مجھے اللہ دے گا ہی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ دے گا کہ نہیں؟ اچھا اس میں نا اور ایک چیز، یہ بھی کوئی نہیں بتاتا، جو پڑھتا ہے نا یہ بھی نہیں بتاتا۔ میں اپنا چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھو بہت میٹر کرتی ہیں۔ آپ جب استغفار پڑھتے ہو نا تو obviously آپ کو تھاٹس آئیں گی، آپ کو شیطان اتنا وار کرے گا اس ٹائم، آپ کے ہر طرف آپ کو شیطان وار کرے گا، کیوں پڑھ رہی ہو، شاید ہی ہوگا استغفار تمہارا قبول نہیں ہوگا، استغفار تمہارا وہاں پہ آسمان تک جا نہیں رہا ہے، شاید تمہیں ملے گا نہیں ملے گا، تم پڑھ رہی ہو، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ارے اتنا کیسے پڑھو گی، ارے پکانا باقی ہے، ابھی وہ کرنا باقی ہے۔ مطلب آپ سوچو کہ شیطان آپ کو چاروں طرف سے وار کرے گا تاکہ آپ یہ نہ پڑھو۔ یہ میں کہہ رہی ہوں نا، استغفار اتنا پاورفل ہے، اگر ہمیں یہ پتا چل جائے نا اس کا امپیکٹ، اس کا بینیفٹس، تو ہم شاید ہی اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ نے خود کہا ہے سورہ نوح میں کہ تم استغفار کرو میں بارش برساؤں گا، تم استغفار کرو میں رزق دوں گا، تم استغفار کرو میں اولاد دوں گا۔ تو ہم نے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم استغفار کرو میں دیکھوں گا تمہارے گناہ کتنے پھر میں دوں گا، ایسا نہیں۔ اللہ نے کہا تم استغفار کرو میں دوں گا،
ہو گئی بات ختم. اللہ نے کہہ دیا تو ہو گیا. ہمیں یہ ٹرسٹ نہیں ہے, ہم پڑھتے ہیں اور شک کے ساتھ, اللہ نے تو ہمیں شک سے تو نہیں کہا کرے تم شاید دوں گا, نہیں, اللہ نے کہا میں دوں گا, تم پڑھو استغفار کرو میں دوں گا, یہ کہا ہے اللہ نے. اٹس اے پرومس, دیٹس اٹ. تو ہمیں اس لیول کا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ میں استغفار پڑھ رہی ہوں, اللہ نے کہا ہے, اللہ دے گا. اللہ نے کہا ہے نا تو بس بات ختم, مجھے کسی کی نہیں سننی ہے. اللہ نے کہا ہے استغفار کرو میں دوں گا. یہ والا یقین آپ رکھ کے استغفار پڑھیں, اینڈ ٹرسٹ می, آپ خود دیکھیں گے آپ کی لائف کو چینج ہوتے ہوئے. اسی ایک چیز کو آپ پکڑیں اور کوئی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. استغفار پڑھیں, اینڈ یس اوبیسلی میں نے آپ کو بتائے کنڈیشنز. نماز پڑھیں, آپ کی جو قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, گناہوں سے پرہیز کریں, بچنے کی کوشش کریں اور استغفار کریں یقین کے ساتھ. یوں نہیں کہ بس پڑھے جا رہے, نہیں, یقین کے ساتھ استغفار پڑھا ہے, اللہ مجھے دے گا. تو دس واز مائی میریکل اسٹوری, اینڈ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں میرے ساتھ ہوئی ہیں. آگے بھی میں آپ کو اس طریقے سے ویڈیوز, میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اور کچھ بات کروں گی. اور ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں, لائک کریں. یوٹیوب کو یہی ایک نوٹیفیکیشن جاتا ہے کہ نہیں یہ ویڈیو ویلیوبل ہے, اور اس ایک شیئر کرنے سے دیکھو نہ آپ کا محنت جاری ہے اور نہ ہی آپ کو پیسے خرچ ہو رہے ہیں. اٹس فری آف کاسٹ. آپ کو صرف کلک بٹن کرنا ہے, لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ شاید آپ کی ایک شیئر کرنے سے وہ بندہ یا بندی استغفار پڑھنا شروع ہو جائے, لیکن آپ کو آپ کے آخرت کے بینک میں آپ نے اپنا ذخیرہ, آپ کی کریڈٹ ہو گیا یہ ثواب جاریہ. سوچیں, سوچ کر دیکھیں. پھر آپ کی مرضی ہے, اس کو لائک نہ کریں, شیئر نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیں. زیبا اجاز کو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو, میری میریکل سٹوری اور کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اور آپ کی ویلیو ایڈ ہوئی ہوگی, آپ کو ریلیٹیبل لگا ہوگا. اور کمنٹس میں مجھے ضرور آپ نے بتانا ہے کہ میری میریکل سٹوری آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.